بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم نے ناروے میں عید الاضحیٰ منا لی ہے۔ پاکستان میں کل عید ہوگی، تو میری اور میری ٹیم کی طرف سے ایک بار پھر پاکستان میں رہنے والے تمام طبقوں کو، کشمیری بہن بھائیوں کو عید کی خوشیاں مبارک ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عبادات اور ہماری قربانیاں قبول فرمائے، اور اس کے صدقے مسلم امہ پر جو اس وقت برا وقت آیا ہوا ہے اس سے ہمیں نجات دلائے، آمین۔ ناظرین، پچھلے چند دن پہلے میں نے اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ ہم ایک پروگرام شروع کر رہے ہیں، پوسٹ مارٹم، اور اس پروگرام میں ہم پاکستانی لیڈران کے بیانات پر تبصرہ کیا کریں گے۔ آج اس کی پہلی کڑی ہے۔ آج ہم بلاول بھٹو کے ایک بیان پر، جو کہ وہ اکثر جب بھی کہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں یا بیان دیتے ہیں تو وہ اکثر اس بیان کو دہراتے ہیں، اور وہ بیان ہے کہ پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم سلیکٹڈ وزیر اعظم ہیں۔ آج ہم اس پر تبصرہ کریں گے۔ ہمارے خیال کے مطابق، معلومات کے مطابق، پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم الیکٹڈ وزیر اعظم ہیں، مگر بقول بلاول بھٹو کے وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہیں۔ ہمیں وہ بتائیں کہ وہ یہ کیسے اور کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے، اس کو کس نے سلیکٹ کیا ہے اور کس طرح سلیکٹ کیا ہے۔ وہ اگر عوام کو بتا سکے تو ان کی مہربانی ہوگی، ورنہ ہماری درخواست ہے کہ پاکستان کے تمام سیاسی لیڈروں کو اس طرح کے بیانات دینے سے گریز کرنا چاہیے۔ ایسے تمام بیانات کہ جو کسی کی ذات پر حملہ تصور کیے جاتے ہیں، ان سے گریز کیا جانا چاہیے۔ بحیثیت اپوزیشن ان کا حق ہے کہ وہ موجودہ وزیر اعظم کی پالیسیوں اور ان کے طریقہ کار پر تنقید ضرور کریں، اور یہ ان کا حق ہے۔ ہم ان کی جو جائز تنقید ہوگی ہم ان کے ساتھ ہیں، مگر جو گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، پلیز ہماری درخواست ہے کہ اس سے گریز کیا جائے، عوام کو کنفیوژن میں نہ ڈالا جائے۔ تو ہم جناب اس طرف آتے ہیں کہ جو وہ فرماتے ہیں کہ موجودہ وزیر اعظم سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے۔ ہماری اطلاعات اور معلومات کے مطابق الیکشن کمیشن نے ایک الیکشن کروایا تھا جس میں عمران خان کامیاب ہوئے تھے، اور پھر قومی اسمبلی میں پاکستان کے منتخب نمائندوں نے عمران خان کو پاکستان کا وزیر اعظم منتخب کیا۔ وزارت عظمیٰ کی ذمہ داریاں ان کو قومی اسمبلی میں منتخب ہونے کے بعد دی گئیں۔ یہ ہے ہماری معلومات، ہماری اطلاعات، اور ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ وزیر اعظم الیکٹڈ وزیر اعظم ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو جیسا میں نے کہا ہے
کہ بلاول صاحب عوام کو بتائیں کہ وہ کیسے سلیکٹڈ ہے، الیکٹڈ نہیں ہے۔ فرض کریں ہم ان کی اس بات کو مان لیتے ہیں کہ پاکستان کا وزیر اعظم سلیکٹڈ ہے، تو اس سے پہلے جو وزرائے اعظم پاکستان میں رہے ہیں ان کے متعلق موصوف کا کیا خیال ہے؟ ہمارے خیال میں تو وہ تمام جو وزیر اعظم بنے تھے لوگ، وہ ان کو عوام نے اور عوام کے نمائندوں نے منتخب کیا تھا، مگر بلاول بھٹو صاحب کی یہ منطق ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ عمران خان جب الیکشن میں حصہ لے کر کامیاب ہو کر اسمبلی میں پہنچے تو جیسا میں نے کہا کہ ان کو عوام کے منتخب نمائندوں نے وزیر اعظم منتخب کیا ہے۔ چلے ہم تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور بلاول بھٹو کے اس بیان پر توجہ دیتے ہیں اور ان سے اس سلسلے میں یہ پوچھتے ہیں کہ اگر موجودہ وزیر اعظم سلیکٹڈ ہے، جو کہ الیکشن کمیشن کے زیر انتظام الیکشن میں کامیاب ہو کر آئے اور انہوں نے قومی اسمبلی میں وہ جو کہ قوم کے نمائندے تھے، عوام کے نمائندے تھے، انہوں نے اس کو وزیر اعظم منتخب کیا، اگر یہ اس کے بعد بھی سلیکٹڈ ہے تو میرے خیال میں پاکستان میں جتنے الیکشن آج تک ہوئے ہیں اور جتنے وزرائے اعظم قومی اسمبلی یا قوم کے نمائندوں نے منتخب کیے ہیں وہ سب سلیکٹڈ تھے۔ اس میں سب سے پہلے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو، جو کہ عوام کے نمائندوں سے منتخب ہوئے تھے، اگر ہم بلاول بھٹو کی اس منطق کو دیکھیں تو وہ بھی سلیکٹڈ وزیر اعظم تھے، وہ الیکٹڈ وزیر اعظم نہیں تھے۔ اس کے علاوہ محترمہ بینظیر بھٹو کو جب عوامی نمائندوں نے منتخب کیا، قومی اسمبلی میں وزیر اعظم منتخب کیا، تو بلاول بھٹو کی اس منطق کے تحت وہ بھی الیکٹڈ وزیر اعظم نہیں تھیں، سلیکٹڈ وزیر اعظم تھی، کیونکہ ان کی نظر میں جس کو عوام کے منتخب نمائندے الیکٹ کرتے ہیں وہ الیکٹ نہیں ہوتا، وہ سلیکٹڈ ہوتا ہے۔ تو اسی نظریے کے تحت محترمہ بینظیر بھٹو بھی سلیکٹڈ وزیر اعظم تھی۔ اگر ہم ان کی اسی سوچ کو لے کر آگے بڑھیں تو پاکستان کے سابقہ صدر، جن کو عوام کے منتخب نمائندوں نے صدر منتخب کیا تھا، تو وہ بھی الیکٹڈ صدر نہیں تھے بلکہ سلیکٹڈ صدر تھے، کیونکہ طریقہ کار تو وہی ہے جس کے مطابق عمران خان وزیر اعظم بنا ہے۔ اگر یہ طریقہ الیکٹڈ کا نہیں سلیکٹڈ کا ہے تو پھر سابقہ صدر پاکستان بھی سلیکٹڈ تھے۔ ان کے متعلق محترم بلاول بھٹو زرداری کی کیا رائے ہے؟ اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم یہ سوال بھی پوچھتے ہیں کہ نواز شریف، جو کہ اس ملک میں 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہے، وہ بھی سلیکٹڈ، کیونکہ وہ الیکٹڈ نہیں ہے۔ آپ تو اس کو مانتے نہیں، جو عوام کے نمائندے منتخب کرتے ہیں اس کو آپ مانتے نہیں، اس کو آپ سلیکٹڈ کہتے ہیں، تو پھر تو نواز شریف بھی سلیکٹڈ وزیر اعظم تھا۔
یہ بات اس طرح کی ہے۔ جناب بلاول بھٹو صاحب سے گزارش ہے کہ بحیثیت اپوزیشن لیڈر آپ کو پورا حق ہے کہ موجودہ حکومت پر، اس کی پالیسیوں پر ضرور تنقید کریں۔ ہم ان کے ساتھ ہیں اگر وہ مثبت تنقید کریں گے۔ اگر صرف اس لیے اس کو سلیکٹڈ کہنا ہے کہ وہ ایک پروگرام لے کر پاکستان میں آیا کہ میں پاکستان کو کرپشن سے پاک پاکستان بناؤں گا، اور وہ اس کے لیے تگ و دو کر رہا ہے، اگر یہ وجہ ہے کہ وہ عمران خان بلاول بھٹو کی نظر میں سلیکٹڈ ہے، تو پھر ہمیں ان کی سوچ پر افسوس ہے۔ عوام نے ان کو اپوزیشن پر تنقید کرنے کا مکمل حق دیا ہے، مگر یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ پاکستان کے الیکشن کمیشن کے اوپر اس طرح کی تنقید کرے جس سے اس کی توہین ہوتی ہو، وہ پاکستان کے اداروں کی توہین کریں۔ یہ عوام نے ان کو حق نہیں دیا۔ جب وہ عمران خان کو سلیکٹڈ وزیر اعظم کہتے ہیں تو سب سے بڑی زیادتی جو کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ عوام کے مینڈیٹ کی توہین کرتے ہیں۔ عمران خان کو پاکستان کا وزیر اعظم عوام اور عوامی نمائندوں نے منتخب کیا ہے، اور جب آپ اس کو سلیکٹڈ کہیں گے تو آپ عوام کے مینڈیٹ کی توہین کریں گے۔ اس کا آپ کو کسی نے حق نہیں دیا۔ جو عوام نے آپ کو حق دیا ہے وہ آپ ضرور کریں، پورا کریں، مثبت انداز میں کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر گمراہ کن پروپیگنڈا پھیلانا ہے تو پھر ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، آپ کی کسی تجویز کے ساتھ نہیں ہیں۔ ہم آپ کا بہت احترام کرتے ہیں، کیونکہ آپ بھی عوام کے نمائندوں میں سے ایک ہیں، اور عوام نے آپ پر اعتماد کیا ہے۔ تو آپ سے دوبارہ گزارش ہے کہ پلیز موجودہ حکومت کو کرپٹ کہہ لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وزیر اعظم کو نااہل کرا دیں کہہ لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر جس بات سے پاکستان کے اداروں کی توہین ہوتی ہو، پاکستانی عوام کے مینڈیٹ کی توہین ہوتی ہو، نہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور نہ ہم آپ کو اس کی اجازت دیں گے کہ آپ عوام کے مینڈیٹ کی توہین کریں۔ ذرا سوچیں، کل کلاں آپ اگر اللہ کے فضل سے وزیر اعظم منتخب ہو جاتے ہیں تو جو آپ کی سوچ ہے اس کے مطابق تو آپ بھی سلیکٹڈ وزیر اعظم ہوں گے۔ پلیز جو آپ کو بیان لکھ کر دیتے ہیں، جو آپ بیان دیتے ہیں، ان پر تھوڑا سا غور کر کیجئے کہ اس کے عوام پر، پاکستان کی سیاست پر مثبت یا منفی اثرات تو مرتب نہیں ہو رہے۔ پاکستانی عوام بیوقوف نہیں ہے، یہ باشعور ہیں۔ یہ الگ بات ہے
کہ وہ معصیت سے کام لیتے آ رہے ہیں اور لے رہے ہیں، اگر انہوں نے ایسا کرنا چھوڑ دیا تو پھر میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں جو موجودہ سیاستدانوں کی کھیپ ہے، اس کا پاکستان میں مستقبل میں کوئی مقام نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ تو آپ سے پھر دوبارہ درخواست کرتا ہوں کہ پلیز مہربانی کریں، سلیکٹڈ کہنا چھوڑ دیں، الیکٹڈ کہا کریں۔ اس سے آپ کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا، اور اگر آپ سلیکٹڈ کہیں گے تو پھر اضافہ نہیں ہوگا۔ پی ٹی آئی کے لوگ تو آپ کی اس بات کو، آپ کے اس بیان کو سامنے رکھ کر یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ خود پیپلز پارٹی کے سلیکٹڈ چیئرمین ہیں۔ آپ الیکشن سے تو پیپلز پارٹی کے چیئرمین نہیں بنے، بلکہ کچن سے ملنے والی ایک پرچی کے تحت آپ کو پیپلز پارٹی کا چیئرمین بنایا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی والے پوچھتے ہیں کہ آپ کی اس کے متعلق کیا رائے ہے؟ کیا آپ الیکٹڈ چیئرمین ہیں پیپلز پارٹی کے یا کہ سلیکٹڈ چیئرمین ہیں؟ ان کا یہ بھی کہنا ہے کیونکہ آپ خود سلیکٹڈ چیئرمین ہیں، اس لیے آپ کو پاکستان میں پاکستان کا ہر عہدیدار، خاص کر وزیر اعظم، سلیکٹڈ نظر آتا ہے۔ میں آپ سے آخر میں یہ ایک بار پھر یہ گزارش کروں گا کہ پلیز بیان دیں، ضرور دیں، حکومت پر تنقید ضرور کریں۔ اگر مثبت تنقید ہوگی تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اگر مثبت نہیں ہوگی، صرف پروپیگنڈا ہوگا، جھوٹ ہوگا، قوم کو گمراہ کرنے کے لیے باتیں بنائی جائیں گی، تو پھر ہمیں آپ سے مایوسی ہوگی، ہمیں دکھ ہوگا کہ ہم آپ کا اس معاملے میں ساتھ نہیں دے رہے، کیونکہ ہم محب وطن ہیں۔ اس لیے ہم کسی اس شخص کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ جس کی پاکستان کے اداروں کے متعلق سوچ۔ آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے شریف گوندل کو اجازت دیں۔ رب رکھا، پاکستان پائندہ باد۔